شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، یعنی گاؤں میں درخت ہوتے تھے بڑے بڑے، اکثر برگد کے درخت بھی ہوتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ شام کے وقت پھر ایک درخت کے نیچے یہ تمام پنچایت بیٹھی، یعنی وہ تمام گاؤں کے افراد بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی وہاں پر رکھی ہوئی، اور حقہ بھی رکھا ہوا تھا کہ پنچایت کے لوگ حقہ بھی پیتے ہیں۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ یہ سارا انتظام کس نے کیا تھا؟ شیخ جمن نے کیا تھا، یعنی اس نے پنچایت کے لوگوں کو کھانا پینا بھی دیا، حقہ بھی دیا، اور اس نے پنچایت کے لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے، اور شیخ جمن دور بیٹھا ہوا تھا پنچایت سے، اور الگو چودھری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حقہ پی رہا تھا۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی، یعنی جب پنچایت کے تمام معتبر افراد ایک جمع ہو گئے، تو بوڑھی عورت نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، تو جو خالہ تھی بوڑھی عورت، اس نے جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا، پنچوں کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والوں، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی۔ تو وہ ان کو کہتی ہے کہ اے فیصلہ کرنے والوں، آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بھانجے کے نام لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تعین حیات کا مطلب ہے عمر بھر کے لیے، جمن نے مجھے عمر بھر کے لیے روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، یعنی اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں برداشت کیا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، یعنی جتنی مجھے بھوک لگی ہوتی ہے مجھے اتنا کھانا نہیں ملتا۔ بے کس بیوہ ہوں، بے سہارا بیوہ ہوں، تھانہ کچہری نہیں کر سکتی، میں تھانے اور کچہری میں نہیں جا سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد رہوں؟ اب آپ لوگوں کے سوا میں کس کو اپنا دکھ بتاؤں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں۔ اب تم لوگ جو فیصلہ کرو گے میں اسی فیصلے کو مانوں گی۔ اگر میری برائی دیکھو، اگر آپ دیکھو کہ اس میں میری غلطی ہے، میرے منہ پر تھپڑ مارو۔ جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، کہ وہ کیوں ایک بے بس مجبور کی بد دعا لیتا ہے۔ اب خالہ جو ہیں، جب وہ پنچایت جمع ہوئی تو وہ پوری منظر کشی کی ہوئی ہے وہاں پر کہ سارے پنچ بیٹھ گئے، تو جمن اور الگو چودھری دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ تو پھر خالہ جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ اس طرح بتایا کہ پنچوں، اے فیصلہ کرنے والوں، آج سے 3 سال پہلے میں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بھانجے جمن کو لکھ دی تھی۔ جمن نے مجھے ساری زندگی کے لیے روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سال 6 مہینے ہی نہیں گزرے تو انہوں نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دی ہے۔ مجھے بھوک کے مطابق کھانا نہیں ملتا، میں بے سہارا عورت ہوں، تھانہ کچہری میں نہیں جا سکتی، وہاں پر وکیلوں کی اور جج کی اور وکیلوں کی بہت زیادہ فیس ہوتی ہے جو میں نہیں دے سکتی۔ اب آپ لوگ ہی ہو جس سے میں اپنا دکھ اور درد آپ کے سامنے رو رہی ہوں، اگر آپ کے سامنے نہ رہوں تو پھر میرا تو کوئی بھی نہیں۔ پھر خالہ کہتی ہے کہ جو لوگ تم فیصلہ کرو گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میری غلطی ہے تو میرے منہ پر تھپڑ مارو، اور اگر تم دیکھتے ہو کہ جمن کی غلطی ہے تو اسے سمجھاؤ کہ کیوں ایک بے بس عورت کی بد دعا لیتا ہے۔ رام دھن مصر بولے۔ اب رام دھن مصر میں نے بتایا تھا کہ پنچایت میں ایک کردار کا نام ہے۔ جمن میاں، پنچ کسے بدتے ہو کا مطلب ہے چننا۔ تو رام دھن مصر پنچایت میں اٹھ کے کہتے ہیں، خالہ کی بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جمن میاں، تم اپنا پنچ کسے مقرر کرتے ہو، یعنی تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارا فیصلہ کون کرے؟ ابھی سے طے کر لو، ابھی سے یہ طے کر لو کہ اس پنچایت میں فیصلہ کون کرے گا۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، اس نے ایک بس اڑتی ہوئی نگاہ، تیزی سے نگاہ اس پر تمام جو لوگ ہیں ان پر ڈالی، اور دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان، جسے چاہے پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں۔ اس کو کیونکہ جمن کو یقین تھا کہ میرے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا، تو اس نے بڑے دلیرانہ انداز سے کہا کہ ٹھیک ہے، جسے خالہ چاہتی ہیں اپنا پنچ بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عذر اعتراض مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ جان نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟
تو خالہ جو چلا کر کہتی ہے کہ جمن سے کہ تم اللہ کے بندے تو اب خود کسی پنچ کا نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، یعنی جمن نے بڑھیا کو بڑی خوفناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ کہتا ہے کہ اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، مجھ سے اور باتیں نہ سنو، اب تمہاری مرضی ہے، جس کو مرضی تم اپنا پنچ بنا لو۔ پنچ میں نے آپ کو بتایا فیصلہ کرنے والا، پنچایت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس میں جو ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے اس کو پنچ کہتے ہیں۔ یعنی دو فریقین کے درمیان اگر جھگڑا ہو اور وہ جھگڑا پنچایت میں لے کر جائیں تو وہ ان فریقین کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا پنچ مقرر کر سکتے ہیں۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو ٹال لیا، یعنی خالہ کو جمن کے اعتراض کا اندازہ ہو گیا۔ بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا؟ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا؟ تو خالہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سارے اگر تمہارے دشمن ہیں تو سب کو جانے دو، الگو چودھری تو تمہاری بات مانے گا۔ جمن فرتے مسرت سے باغ ہو کے، یعنی جب خالہ نے الگو چودھری کو پنچ مقرر کرنے کا کہا تو پھر جو جمن ہے وہ خوشی سے اس کا دل بھر گیا، وہ بہت خوش ہو گیا۔ کیوں خوش ہوا تھا؟ کیونکہ الگو چودھری اس کا دوست تھا اور اس کو یقین تھا کہ الگو چودھری میرے حق میں فیصلہ دے گا، مگر ضبط کر کے بولے، مگر برداشت کر کے بولے، یعنی اپنی خوشی برداشت کرتے ہوئے اس نے کہا، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے الگو چودھری کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ یعنی اندر ہی اندر سے وہ بہت خوش تھا اور اپنی خوشی کو وہ برداشت کرتے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، الگو چودھری صحیح۔ الگو بغلیں جھانکنے لگے، یعنی الگو جو ہے وہ تھوڑا سا بغلیں جھانکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ مجھے پنچ نہ ہی بنایا جائے۔ اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے، وہ اس جھگڑے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے، جو الگو چودھری ہے وہ اس جھگڑے میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ معترضانہ انداز سے کہا، اعتراض کرنے والے انداز سے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ کہتا ہے کہ بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی بڑی اچھی دوستی ہے، گہری دوستی ہے، تو تم مجھے پنچ مقرر نہ کرو۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے اور ہم سے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہو۔ پھر الگو چودھری کو جب خالہ کہتی ہے کہ بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا اور پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو پنچ کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ اللہ کے منہ سے نکلتی ہے، تو الگو چودھری نے پھر کہا شیخ جمن سے کہ میں اور تم بڑے پرانے دوست ہیں، تمہارے مجھ پر بڑے احسان ہیں، مجھے جب بھی ضرورت پڑی تم نے میری مدد کی ہے اور تم نے میری بہت خدمت کی ہے، لیکن اب اس وقت نہ تم میرے دوست ہو اور میں نہ تمہارا دوست ہوں۔ یہ تمام بات خالہ نے پنچوں سے بتا دی ہے، اب تم بھی اپنی بات بتاؤ پنچوں کو کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، اور جمن بڑی شان سے اٹھا اور بولا، پنچوں، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں کہ میں خالہ جان کو اپنی